میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث قدسی کو بیان کیا۔ مشہور آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ مگر جتنا آیت ہے اس سے آگے بڑھ کے مت سوچیں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی تو ترجمہ کریں گے، بات تو یہیں تک ہے نا، مگر کچھ لوگ غلطی سے بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں یہ تو ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، مگر آپ نے آگے کیا بڑھایا کہ مر کر مرا رہنا۔ قرآن نے تو صرف یہ کہتا مرنا ہے، یہ مرا رہنا یہ کہاں سے نکالا؟ یہ قرآن کے اوپر بھی اضافہ ہو رہا۔ قرآن نے تو کہا موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر چکھنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا۔ جو موت کا مزہ چکھے وہ زندہ ہو سکتا کہ نہیں؟ ارے ہوگا، زندہ ہو سکتا نہیں، ہوگا۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں نا کہ قبر سے سب اٹھیں گے، تو یہ سب چکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ چکھنے کے بعد ہی تو زندہ ہو رہے ہیں نا۔ تو جو موت دے کر زندگی دے سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ مرنا، اب ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی ہے۔ اب حدیث کو سامنے رکھو، موتو قبل ان تموتو، مرنا تو ہے، تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ مرنا ہے نا تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ کہ یہ بڑی مشکل بات ہو گئی، یہ مرنے سے پہلے کیسے مر جائیں؟ میں بتاؤں، پہلے یہ تحقیق کر تو مرتی کیا چیز ہے۔ مرتی کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس روح ہے اور جسم ہے، کچھ روح کی خواہشیں ہیں، کچھ جسم کی خواہشیں، کچھ جسم کی آرزویں ہیں، کچھ روح کی آرزویں۔ تو روح الگ، جسم ایک الگ چیز۔ اب مجھے یہ بتاؤ، روح مرتی ہے یا جسم؟ اور یہ بتانا آسان ہے کہ آپ غسل روح کو دیتے ہیں یا جسم کو، اور کاندھے پہ روح لے کے جاتے ہیں یا جسم، اور قبر میں روح کو دفن کرتے ہیں کہ جسم کو، اور دعائے مغفرت روح کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں یا جسم کو؟ کیا مطلب؟ تو مرتا جسم ہے نا، روح تو نہیں مرتی، روح نہیں مرتی۔ اور سنو، روح ہی تو سب کچھ ہے، جسم اس کا ذریعہ تھا۔ دیکھنے والی چیز روح، سننے والی چیز روح، بولنے والی چیز روح، سوچنے والی چیز روح، تصرف کرنے والی چیز روح۔ یہ اور بات ہے جب ہمارے جسم میں تھی تو دیکھنے کا ذریعہ آنکھ، سننے کا ذریعہ کان، بولنے کا ذریعہ زبان، اور دوسرے کام کا ذریعہ ہاتھ پاؤں، تو یہ تو اس کے ہتھیار تھے نا، یہ تو اس کے ہتھیار تھے۔ مگر سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی، سننے دیکھنے والی چیز نکل گئی۔ جب اندر تھی تو مجبور تھی کہ صرف کان سے سنے، جب اندر تھی تو مجبور تھی صرف آنکھ سے دیکھے، اب نکل گئی، جدھر چاہے دیکھے، جس کی چاہے سنے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہی لوگ سمجھ لیں تو بہت بات سمجھ میں آ جائے۔
ہم اگر بلاتے ہیں تو سننے والے اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. یہی لوگ سمجھ لیں تو بہت بات سمجھ میں آ جائے. ہم اگر بلاتے ہیں تو سننے والی چیز تو سن رہی ہے. جو سننے والی چیز ہے وہ سن رہی ہے. ارے وہ روح کہیں بھی ہو سنتی ہے. روح کہیں بھی ہو. ارے عالم برزخ میں کہیں ہوگی نا. عالم برزخ میں کہیں ہوگی. جہاں بھی ہو وہاں سنتی ہے. جہاں ہو وہاں سنتی ہے. آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوں وہ عالم برزخ میں جہاں بھی ہوگی وہیں سے دیکھے گی. وہیں سے دیکھے گی. اور جو یہاں آپ بولیں گے وہ وہیں سے سنے گی. اس لیے کہ قرب و بعد کی پابندیاں اس وقت تھی جب وہ عالم خلق کے اندر قید تھی. اب وہ عالم امر کی چیز ہے. وہ عالم امر کی چیز ہے. وہ مقید نہیں ہے. طائر جب پنجڑے میں تھا مجبور تھا. پنجڑے سے نکل چکا ہے. اب فضائیں اسے مجبور نہیں کر سکتی. پنجڑے سے نکل چکا ہے. ذرا سا آپ دیکھو تو جو روح نکلتی ہے تو طاقت اس کی کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے. طاقت اس کی کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے. تعجب کی بات ہے جس کی طاقت کم ہو اس کا سننا مانو اور جس کی طاقت بڑھ جائے جس کی طاقت بڑھ جائے اس کے سننے میں شک و شبہ کرو. سوچنے کی بات ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ روح کا اس کا کوئی مقام ہوگا. یہاں میں اکثر پوچھ لیا کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ روح رکھی کہاں جائے گی؟ تو آپ کہیں گے جس کا جیسا مقام جیسا عمل اس کی شان کے لائق. تو روح جہاں رکھی جائے گی عالم برزخ کچھ چھوٹا بس سمجھ. شکم مادر کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی. تو عالم برزخ کے سامنے یہ دنیا شکم مادر. اب کتنا بڑا عالم برزخ. اب وہاں جس کی شان اس میں اسفل السافلین بھی وہی ہے اعلی الین بھی وہی ہے. جس کی جیسی شان اس کو وہاں رکھا گیا. تو اب میں کبھی پوچھتا ہوں یہ بتاؤ جب نبی کی روح نکلی ہوگی تو عالم برزخ میں کہاں رکھا گیا؟ اب کوئی نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو. نبی کے روح کے لائق مقام تلاش کرو. اگر آپ کہیں گے عرش اعظم ہم کہیں گے وہاں تو نبی کے قدم پہنچے. آپ کہو گے جنت میں تو نبی کے غلام رہیں گے. میں نبی کے روح کے لائق چیز تلاش کروا رہا ہوں. اور سنو نبی کی روح کو تو جانے دو. نبی اس وقت جہاں آرام فرما رہے ہیں اور زمین کا جو حصہ جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے عرش سے بھی افضل ہے. میں کیا کر رہا ہوں زمین کا وہ حصہ جو جس میں رسول سے لگا ہے جزو رسول نہیں ہے. وہ جزو رسول نہیں ہے. جس میں رسول سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے افضل. تو اب بتاؤ خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گئے ان کا کیا مقام اور پھر روح مصطفیٰ کا کیا مقام؟ اب اس روح کے لیے تلاش کرو. عالم برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں اس روح کو رکھا جائے؟ اس روح کو رکھا جائے ہے کوئی عالم برزخ میں؟ جب یہ بات کہو گے اگر فرشتے یہ سوال کر لیتے تو تعجب نہیں کہ وہاں ان کو جواب بھی مل جاتا. کیا ہے فرشتوں اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے جہاں سے نکالی گئی ہے. جہاں سے نکالی گئی ہے اس روح کے مناسب وہی جگہ ہے. روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی. روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی ہے. تو اس روح کو اس جسم پلٹا دو. وہ جسم پلٹا دو. جبھی تو نبی کی جسمانی زندگی ہے. نبی کی حقیقی جسمانی زندگی ہے جس میں تعویل و توہم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو نبی کا جسم میں جب روح پہنچ گئی تو پہلے سنتی تھی اب نہیں سنے گی. نعرہ رسالت خانواد اشرفیہ خانواد اشرفیہ. ایک بات اور بتاؤ
میں ایک دلیل دوں، معلوم کہیں مردے کو نہیں آواز دینی چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے، مردے کو نہیں پکارنا چاہیے. پتہ نہیں قرآن کیا پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں. وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا تھا کہ اے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا. مشہور چیز. تو حکم الہی ہوا کہ اچھا کیا تمہیں اطمینان نہیں، ایمان نہیں؟ یعنی ایمان تو ہے مگر اطمینان. ایمان کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے، ایک علم الیقین کے اوپر عین الیقین. عین الیقین وہ علم الیقین کے اوپر دلائل سے جو بات آپ یقین کریں دلائل کی روشنی میں وہ علم الیقین ہے. مشاہدے سے یقین کریں عین الیقین ہے، اور خود اسی میں گم ہو جائیں یہ حق الیقین ہے. دلائل کی روشنی میں آپ نے سمجھا آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے، دیکھ لیا جلا رہی ہے یہ عین الیقین ہے، خود جا کے جل گئے یہ حق الیقین ہے. اور ہمارا قلندر کہا کرتا تھا کہ حضرت ایک چوتھا بھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ڈھلم الیقین. وہ یقین کے کسی درجے پہ نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے اطمینان کا اچھا ایسا ہے 4 پرندوں کو تم اپنے سے مانوس کر لو، کر لیا، اب اسے ذبح کر ڈالو، چلو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا، اچھا سب ملا لو، ملا کر کے مختلف چٹانوں پہ رکھ دو، یہ ہو گیا. تو اب یہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ جس کو انہوں نے ذبح کیا وہ مردہ ہوا کہ نہیں؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے صاحب اس کے، اور ہر جس کو انہوں نے رکھ دیا. اور حضرت ابراہیم سے خدا ارشاد فرماتا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ابراہیم ان کو بلاؤ. تو یا کہہ کے ہی تو بلائیں گے. ابراہیم ان کو بلاؤ، یہ تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی. اب یہ پوچھو کہ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے کہ زندے کو؟ مردے کو بلا رہے. اب بتاؤ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اگر نہیں سنتا تو بلانے کا حکم دینا ابس ہے. یہ خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، خدا نے حکم دیا ہے بلاؤ، یعنی خدا بھی کہہ رہا ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا ہے. اور یہاں سو بات یہ ہے کہ جسم کو نہیں سنانا ہے، روح کو سنانا ہے، روح کو سنانا ہے. مردہ سنتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم بلاتے ہیں تو دوڑ کر پرندے آ جاتے ہیں. میں اس مقام پر یہ سوچتا تھا حضرت ابراہیم نے تو خدا سے پوچھا تھا کہ خدا تو بتا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا، اور خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا تو بولا. کیا بتایا ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ میں تمہاری آواز میں تمہاری زبان میں وہ برکت نہ دے دوں کہ تو بلائے تو مردہ زندہ ہو جائے. السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ایک بات بتاؤ انصاف سے. زندہ باد شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ایک بات بتاؤ انصاف سے بتاؤ. بات وہی چل رہی تھی کہ مرتی کیا چیز ہے؟ مرنے والی چیز ہے جسم. جسم سے روح نکلتی ہے نا، تو مرنے والی چیز جو ہے وہ جسم ہے. جسم کی آرزویں مرتی ہیں، جسم کی خواہشات مرتی ہیں. پھر جسم وہ جو پڑا ہوا ہے نہ بھوک کی شکایت کر پاتا ہے،
न प्यास का वावेला करता है, न कुछ मांग पाता है, न किसी ख्वाहिश का इजहार कर सकता है। दुनियावी ख्वाहिश में ये हम लगे हुए, ये हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें जितनी हैं उसमें हम फंसे हुए हैं। हमारा जिस्म चाहता है, नफसानी ख्वाहिशात है, और ये सब चीजें मरने वाली हैं। जब रूह निकलेगी सब मरने वाली हैं, तो कहते मूतू कबलान तमूतू, जो चीज मरने वाली है उसे पहले ही मार दो, उसे पहले ही मार दो। सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा कहीं बोतर रबी अंतुसल्ली अलैह, बुजुर्गाने दीन ने यही नुस्खा इस्तेमाल किया, यही इस्तेमाल किया कि जिसे आखिर में मरना है उसे हम क्यों ना पहले ही मार दें, नफ्स को मार दें, नफ्सानियत को मार दें, उसकी आरज़ुओं को मार दें, उसकी ख्वाहिशात को मार दें, और जब सब कुछ मर जाएगा तो हमारे जिस्म के अंदर रूह होगी, रूहानियत होगी, रूह का कलबा होगा, रूह की सल्तनत होगी, पूरा जिस्म रूहानी होगा, हमारे जिस्म में मरने वाली कोई चीज न होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तो जो चीज बाद में मरने ही वाली है पहले ही मार दो, उसे पहले ही मार दो, फिर कोई चीज रहेगी ही नहीं, कोई चीज रहेगी ही नहीं। इसीलिए बुजुर्गाने दीन यही सब कुछ मार देते हैं, यही सब, जो यही मार देते हैं वो यहां भी जिंदा रहते हैं, वहां भी जिंदा रहते हैं, उनको मौत आती ही नहीं, वो सिर्फ मौत का जायका चखते हैं। और एक बात और भी है कि क्या जरूरी है किसी को जायका अच्छा लगे? किसी का मिजाज खराब हो ना तो मीठा अच्छा नहीं लगता, मैदा खराब हो तो खिचड़ा अच्छा नहीं लगता। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी को एक तरह का जायका मिले, खाने का जायका सबको एक तरह मिले, और इन्होंने मौत को खुश जायका बना दिया। मौत में भी ऐसा जायका कि जिसके तस्वुर से आपका मुंह खराब हो जाए। अभी मैं कहूं कि मौत में बड़ा जायका है कोई तैयार चखने को? जायका, मगर उन्होंने जायका, इस जायके का अर्थ बताओ, कैसा जायका इनको मिलता है? मौत से कैसा जायका मिलता? हजरत इमाम अली मुकाम ने जब अपने भतीजे हजरत कासिम से पूछा, वो कब आए थे? इजाजत लेने की, हमको भी अब मैदान जिहाद में जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा, बेटे ये बताओ तुम मौत को समझते क्या? ये हुसैन के घर का बच्चा, हुसैन के घर का बच्चा, जाहिर है ये जायका बाप दादा ही से उसे मिला होगा। हुसैन कहते हैं, बेटे ये बताओ तुम मौत को समझते क्यों? अल्फाज सुनो, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा, शहद से ज्यादा मीठा, ये वही कह सकता है जो अपने नफ्स को मार चुका, जिस्मानी ख्वाहिशात खत्म हो चुकी हो, वही ये कह सकता है। उसे जायका मिल रहा है, उसको जायका मिल रहा। मगर दोस्तों, नफ्स को मारना ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कि नफ्स की इयानत में शैतान हर वक्त लगा रहता है, शैतान हमेशा मदद पहुंचाता है। नफ्स ना भी बुलाए तो भी वो आ जाता है। शैतान के आने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं कि नफ्स फरियाद करे, अल मदद या इब्लीस, इसके कहने की जरूरत नहीं, वो फौरन ही आ जाता है, फौरन आ जाता। जरा सा देखिए तो वहां पर ये, अच्छा इब्लीस भी बड़ा चालाक, उसने भी ये सोचा कि नफ्स की मदद के लिए तो हम तो जा रहे हैं, मगर कहीं अक्ल भी अपने मददगार को बुला ले तो? नफ्स भी है और अक्ल भी है ना, दोनों कमजोर नहीं है। अक्ल तन्हा पड़ गई, नफ्स के साथ शैतान भी शरीक हो गया, कहीं अक्ल ने भी अपने मददगारों को बुला लिया तो क्या होगा? इसलिए कि हमेशा अक्ल के जो मददगार हैं शैतान उनसे घबराता। अक्ल के मददगारों में से तो ऐसे भी मत हुए हैं
کہ وہ آتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا. عقل کے مددگار بڑے زوردار ہیں، وہ بھی کمزور نہیں ہے. انہوں نے نفس کو ایسا مار دیا کہ وہ بھی کل عقل بن گئے، عقل کل بن گئے. اب اس نے سوچا کہیں یہ عقل کے مددگاروں کو، عقل اپنے مددگاروں کو نہ بلا لے. تو شیطان آیا تو ایک فتویٰ جھاڑتا ہوا آیا کہ غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا. عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کے لیے آ رہا ہے. عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کو لیے آ رہا ہے. ذرا سا دیکھو کتنا بڑا فریب دے رہا ہے. مگر جس عقل پر خدا کی رحمتیں ہوں وہ اس دھوکے میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. تو نفس بھی بڑا مضبوط ہے، اس کے مارنے والے بھی بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں. میں اس سلسلے میں سبق آموز کچھ واقعات پیش کروں کہ نفس کا مارنا آسان نہیں. ایک تو ہمارے ہی علاقے کا ایک واقعہ تھا. ٹانڈی ہی کا ایک شاہ صاحب تھے، اور وہ شاہ صاحب گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اور عجیب بولی بول رہے تھے. لوگ بہت حیران تھے کہ شاہ صاحب کیا بک رہے. کہتے کیا تھے؟ نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. اب یہ بات بڑی خراب تھی نا. اتفاق سے مولانا قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمت الرضوان منظر حق میں وہاں شیخ الحدیث تھے، ان کے کانوں تک بات پہنچائی. ایک شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو علماء جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے فتویٰ نہیں دے دیتے. یہ تو جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، سمجھا. جاہلوں کا عجیب عالم ہے. فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو توبہ نہیں کرتے. کما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا بھی شاہ صاحب جب کبھی ادھر سے گزرے تو میرے پاس لانا، جب کبھی گزرے تو میرے پاس لانا. جناب والا خیر لے آئے. ادھر سے گزرے تو کہا کہ مولانا آپ کو یاد کر رہے ہیں. شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ مولانا کی خدمت میں گئے. اب بڑی یہ دانائی سمجھداری کی باتیں، علیک سلیک آرام سے بیٹھے. کہا شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ مولانا آپ عالم دین نائب رسول. آپ نے پوچھا میں بتاؤں گا، یہ میرا ایک راز ہے، مگر آپ کو بتاؤں گا. تو بتایا کیا؟ نفس نے غلطی کی، اس کو کھول کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں. ایک غلطی کی، اب میں اس اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں. 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، اور نفس چیخ رہا ہے، بھوک بھوک بھوک، پیاس پیاس پیاس. نفس کھانا مانگ رہا، نفس پانی مانگ رہا ہے. تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. نہ تو میرا خدا، نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا. تو شاہ صاحب کو جانے دیا، لوگوں سے کہا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. نفس کا مارنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو، اتنا آسان نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور بہت ہی عبرت سبق آموز واقعہ، یہ رجال حدیث میں ایک بزرگ راویان حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے، علامہ ابن نجیح. وہ اپنے شیخ عثمان حیری کی بارگاہ میں، ان کے پیر و مرشد تھے، ان کے بارگاہ میں سب لوگ بیٹھے تھے. کسی دینی کام کے لیے انہوں نے کچھ عطیات مانگے اپنے مریدین سے. اس وقت ان کے پاس بہت کچھ تھا، تھیلی میں لے کے پہنچ گئے. جیسے ہی تھیلی سامنے رکھی، سب کے سب سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ لگا، ماشاء اللہ الحمدللہ نعرہ لگنے لگا. تھوڑی دیر تک تو بیٹھے رہے اور پھر چپکے سے اٹھے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں دیتا، مجھے واپس کیجیے، مجھے واپس کیجیے، واپس کیجیے. حضرت نے واپس کر دیا، لے جاؤ. واپس لینا تھا، لعنت شروع. ارے پیر کو دے کے لے لیا، پیر کو دے کے لے لیا. الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ. پڑھنے لگے لوگ، یار دے کے لے لیا، تھک کر چاٹ لیا، دے کے لے لیا. کیسا بخیل ہے، کیسا. ارے پیر کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، پیر کو دے کے لے لیا. اب لانا شروع، مگر وہ اپنا چلے گا لے کے.
رات کی تاریکی میں آئے اور آ کر کے پیر سے کہتے ہیں حضور میں نے تو خدا کے لیے دیا تھا، مگر جب لوگوں نے میری تعریف کی تو میرا نفس خوش ہو گیا، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، یہ دل میں آیا تو میں نے سوچا اب یہ بہت خوش ہوا ہے، اب اس کو زندگی بھر لعنت اس پر بھجواؤں گا، زندگی بھر اس پر لعنت بھجواؤں گا، یہ آپ لیں جہاں چاہیں خدا کے واسطے خرچ کریں، مگر خدا کے لیے میری زندگی میں یہ راز نہ کھولیں، میری زندگی میں یہ راز نہ کھولیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہے جس راستے سے گزرتے تھے یہی وہ ہے جس نے دے کے لے لیا، یہی وہ ہے۔ اور پھر یہ خاموشی سے گزر کے نفس سے کہتے تھے ایک ہی بار تو خوش ہوا تھا نا، زندگی میں لعنت بھیجاؤں گا، ایک ہی بار تو خوش ہوا تھا نا، لعنت بھیجاؤں گا۔ بولو جب انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا اب ان کے پاس مرنے والی چیز ہی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ یہ ریاضت کرنے والے برج اجمی میں 11 سال تک کی ریاضت، بزرگان دین نے اپنی چلا گاہوں میں جو ریاضت کی وہ نادانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ مرنے سے پہلے اپنے کو مار رہے تھے، مرنے سے پہلے اپنے کو مار رہے تھے، اور پھر ایسا زندہ ہوئے، یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ۔ دیکھو آپ سمجھتے نہیں ہیں زندگی کا راز کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ ایک انسان چل پھر رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دھرتی کے اوپر چل رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، یہ اندھا ہے، سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون۔ اور یہ دھرتی پر چلنے والا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ تو کیا قبرستان میں گئے تھے رسول؟ مردوں سے مراد کون ہے؟ کفار و مشرکین۔ ساری تفسیریں یہی کہتی ہیں، تفسیر ابن کثیر پر زیادہ اعتماد ہے، اس میں بھی یہی بات ہے۔ یہ مردہ ہیں۔ اب لطف کی بات دیکھو، جو چل رہا ہے وہ مردہ، جو سن رہا ہے وہ بہرا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے، جو بول رہا ہے وہ گونگا ہے۔ اور ایک منظر ایک ہم نے اور بھی دیکھا، ایک شخص کی گردن کٹی ہوئی ہے، ہاتھ ادھر ہے، پیر ادھر ہے، دھڑ ادھر ہے، ٹکڑے ٹکڑے الگ ہیں۔ ہم غور سے دیکھتے ہیں، نہ اس کے سننے کا شعور ہو رہا ہے ہمیں، نہ اس کے دیکھنے کا شعور ہمیں ہو رہا ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی شعور ہمیں ہو رہا ہے۔ ایک شخص قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء۔ ارے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ۔ یہ آپ سوچیں گے شاید ادب کا سبق سکھایا جا رہا ہے، مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو، ادبان مر تو گئے ہیں مگر مردہ مت کہو۔ کہنے سے روکا گیا یہ ادب ہے، مگر سوچ تو سکتے ہیں مردہ۔ قرآن نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، نہیں صرف کہنے پر رکاوٹ نہیں، گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ ارے جس کو ہم نے زندہ سمجھا قرآن نے کہا یہ مردہ ہیں، اور جن کو ہم نے مردہ سمجھا قرآن نے کہا یہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی اتنی مضبوط کہ ہماری بھی زندگی اتنی نہیں۔ ہاں میں بتا دوں، دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ سب زندہ ہی لوگ ہیں نا، زندہ ہی۔ اچھا اب میں یہ کہوں کہ اے لوگوں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مردہ ہیں، سب مردہ۔ اب بول دیا میں۔ دوسرے دن کچھ لوگ فتویٰ کا سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کا، عادی ہوتے ہیں، موقع مل گیا سوال کرنے کا، فتویٰ کا مضمون تیار ہو گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین؟
وہ مفتیان شرع مسین زید کے بارے میں جس نے علانیہ اتنے کثیر مجمع میں سب آنکھ رکھنے والے جان رکھنے والوں کو مردہ کہہ دیا، مردہ کہہ دیا۔ اب سوال دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز کی بڑی فکر ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، سمجھا؟ اب اس کے بعد مفتی صاحب نے جواب دیا، الجواب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سورۃ مسئولہ میں علانیہ زید جھوٹ بولا، زندوں کو مردہ کہا، وہ بڑا کھلا ہوا فاسق مولن ہے، اس نے علانیہ جھوٹ بات کہی۔ اب اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو لوٹانا ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگی اس کے پیچھے نماز، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ علانیہ توبہ نہ کر لے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ وتم واحکم۔ فتویٰ تیار، فتویٰ تیار، مگر مفتی صاحب سے یہ پوچھو کہ زید کے پیچھے تو تیری نماز نہیں ہوگی، مگر تیرے پیچھے زید کی تو ہوگی۔ کیا مطلب کیا ہے کہ تم کو ہم مردہ اگر کہیں تو صرف فاسق بنتے ہیں، اور یہ ایسا زندہ ہے کہ انہیں مردہ کہو تو کافر ہو جاؤ۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو تمہاری زندگی ہوئی نہ کمزور کہ انکار کرتا ہوں تو صرف فاسق بنتا، اور ان کی زندگی ایسی مضبوط کہ انکار کروں تو منکر قرآن ہو جاؤں۔ قرآن کہتا بالا ہی جاؤں، قرآن کہتا زندہ، ہم کہتے مردہ۔ ذرا صاحب دیکھیں کتنی زوردار، اور اس کے بغیر وہ جو چل پھر رہے تھے وہ مردہ، جو کٹ گیا یہ زندہ۔ معلوم ہوا جناب زندگی موت کا تعلق روح کے آنے جانے سے نہیں، روح کے بدن میں رہنے نہ رہنے سے نہیں ہے، زندگی اور موت کا تعلق جو ہے وہ نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے، نبی کی وفاداری اور غداری سے ہے۔ جو نبی کا وفادار ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے، جو غدار ہے وہ یہاں بھی مردہ ہے، وہاں بھی مردہ ہے، وہ وہاں بھی مردہ ہے۔ مردے وہیں، غداری سے انسان مردہ ہوتا ہے، وفاداری سے، نبی کی وفاداری سے ایسی زندگی ملتی ہے جو یہاں بھی رہتی ہے وہاں بھی رہتی ہے، اور غداری سے ایسی موت ملتی ہے۔ اسی لیے دوستو نبی کے غداروں کا حال تم نے نہیں دیکھا، جو مردوں کا کام وہی ان کا کام، مردوں، اور ہم زندہ ہیں تو جو زندوں کا کام وہی کام ہمارا۔ بھائی دیکھیے زندہ ہی لوگ تو آپس میں لین دین کرتے ہیں نا، آپ کے کچھ بیٹے انگلینڈ میں ہیں نا، وہاں سے بھیجتے ہیں، یہاں سے آپ کچھ بھیجتے ہیں تحفے، سمجھا؟ یہ ہوتا تحفے بھیجتے ہیں نا، کچھ تحفے آپ کے جاتے ہیں کچھ ادھر کے آتے ہیں، سمجھا؟ خط و کتابت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، رابطے رہتے ہیں، یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ زندوں میں ہوتا، مردوں میں نہیں ہوتا۔ مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا، مردہ کسی مردے کو کچھ نہیں دیتا، اور ہم زندہ، ہمارے جانے والے بھی زندہ، اسی لیے ہم ادھر سے تحفے نیاز و فاتحہ کے بھیجتے ہیں، ادھر سے فیضان آتا ہے، ان کی مدد آتی ہے، ان کا کرم آتا ہے، تو ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے، ایک زندہ دوسرے زندہ کو دے رہا ہے، مگر یہ مردے جو ہیں اپنے مردے کو نہ دیتے ہیں نہ مردوں سے کچھ پاتے ہیں، مردوں کو پاتے ہیں۔ اصل میں وہ سمجھے نہیں نا، سمجھے؟ ابھی دو آدمی چلے آپ کے یہاں، آپ کے دیادرا سے دو چلے کمانے کے لیے، کہاں گئے؟ بمبئی۔ ایک نے قاعدے سے کوئی بزنس شروع کر دیا اور ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی، کما رہا پاکٹ ماری، تو ایک نے پاکٹ ماری شروع کر دی، ایک نے قاعدے سے بزنس، پاکٹ مار پکڑ گیا، پکڑ کے جیل میں چلا گیا، بزنس والا جو ابھی تک کام کر رہا وہاں سے بھیج رہا،
تو یہاں والا سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میرا پڑوسی بھیج رہا ہے، میرا جانے والا ابھی تک کچھ نہیں بھیجا، ابھی تک نہیں بھیجا. وہ نہیں جانتے کہ وہاں گرفتار ہے، وہ گرفتار ہے، وہ کیا بھیجے گا؟ تو ارے اگر تمہیں اپنے گرفتاروں سے کچھ نہیں ملتا جو ہمارے آزاد ہیں، ان پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ یہ تو خیر کہنے کی بات ہے، حالانکہ سچ میں ہم کھوتے کیا ہیں؟ ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف منتقل ہوتے، اور یہ منتقل ہونے کا نام ہی اگر موت رکھا جائے، سمجھا؟ تو ہم کئی بار منتقل ہو چکے. ایک مرتبہ ہماری روح عالم ارواح میں تھی، وہاں سے جب حکم الہی ہوا ہم شکم مادر میں آ گئے، وہاں سے جب حکم الہی ہوا تو ہم یہاں آ گئے، یہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو میدان آخرت میں ہوں گے، وہاں سے جب حکم الہی ہوگا تو جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا. تو اب یہ بتائیے، یہ تو ہم سفر ہی کر رہے ہیں نا، تو مرے کب؟ کس سفر کو ہم موت کہیں جناب؟ کس سفر کو موت کہیں؟ روح کے نکلنے کا نام ضرور موت رکھ دیا گیا ہے، وہ صحیح ہے، مگر اگر آپ اپنے جسم کو عین روح بنا لیں اور جسم کی تمام کثافتیں ختم کر دیں تو پھر آپ یہاں بھی زندہ ہیں، وہاں بھی زندہ ہیں، اور ایک آن کا جھٹکا ہے، ایک معمولی ذائقہ ہے جس کو چکھنے کے بعد آپ کو ابدی زندگی مل جاتی ہے.